غامدی صاحب سے تعارف تو اگر سوچئے تو ایک خفیف سا تعارف، جب وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھ رہے تھے. اچھا. وہ ایک صاحب علم اور صاحب حلم اور صاحب ذوق شخص ہے. تو پتہ یہ چلا کہ انگریزی پڑھتے ہیں اور فلسفے پہ بات کرتے ہیں. اچھا. تو دل خوش ہو گیا کہ ادب اور فلسفے پہ جب کوئی شخص بات کرتا ہے تو وہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ زندگی کو محبت سے سمجھ کے جینا چاہتا ہے. تو مجھے چونکہ زندگی خود بہت اچھی لگتی اور میں گناہ گار ہوں، مجھے یہ دنیا بھی بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو زندگی کے معنی نہیں ہو سکتے تھے. تو اس وجہ سے ان سے واقفیت ہوئی اور آہستہ آہستہ بڑھتی گئی. خوش نصیبی یہ ہے کہ جب میں نیشنل کمیشن کی چیئرپرسن ہو کے اسلام آباد گئی تو وہاں وہ اس وقت اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ممبر تھے. آپ مت پوچھئے کہ دل کی ساری آرزو اور ذہن کے سارے سوالوں کی کیسے آبیاری ہوئی. میں ان کی اس طرح سے ممنون ہوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتی. بہت سکھایا. اور دوسری سب سے اچھی بات جو لگی وہ یہ تھی کہ وہ کوئی بات ایسی نہیں کرتے جو دلیل، منطق اور عقل کی سمجھ میں نہ آئے. ہمارے عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ جب کبھی آپ اچھے فلسفے کی بات کریں، دین کی بات کریں، دین کے اندر جو مختلف مذاہب ہیں ان کی بات کریں یا اصول کی بات کریں تو آپ کی طبیعت میں کھردرا پن، سختی ضرور ہونا چاہیے. غامدی صاحب نے اس تصور کو الٹ دیا اور میرے جیسوں کو یہ یقین ہوا کہ اسلام پر اس سے اچھی بات روشن نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. زندگی کی بات ہو. اور میں ایک اپنی جہالت میں ایک اور بات جانتی ہوں کہ آج ہمارے ہاں جو بزوم خود ہمارے خود کو مذہبی رہنما کہتے ہیں اور سیاسی رہنما بھی ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ دین چند عادتوں اور چند رسوم کے دہرانے کا نام ہے. میرے جیسے دیوانے خوش نصیب اس لیے تھے کہ ایک اچھے خوش خیال گھرانے میں پیدا ہوئی. وہ کہ اس میں میرا نہ انتخاب ہے نہ مجھے کچھ میسر. اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ رسم اور عادتیں دین نہیں ہو سکتی. دین تو اصول ہیں. آپ دنیا کے کسی کونے میں رہیں، کوئی لباس پہنیں، کوئی غذا کھائیں، لیکن جب سوچیں تو اس کی بنیاد اصول پر ہو. اس لیے اگر کوئی چیز کبھی نہیں بدلے گی تو میرے رب کا دین نہیں بدلے گا. سبحان اللہ.